السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں ارم زعیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، پاکستان مخالف بھارتی سازش بے نقاب، بھارتی سازش کا شکار بنے مہدی شاہ کے اہل خانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ گزشتہ 73 سالوں سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں تو کم از کم قدر کریں اس ملت کا، اس گلگت بلتستانیوں کا۔ خدا را ہم بجلی کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے، تعلیم و صحت و روزگار کے حوالے سے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، جلسہ جلوس نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ریاست مخالف وہاں پہ کچھ عزائم نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھا کر باقاعدہ جنگ کرنے کے عزائم نہیں رکھتے ہیں۔ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ ہر وہ جو مسلمان اور پاک و پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوا ہو، وہ کبھی بھی اپنے برادر ہم عقیدہ و ہم ایمان ملک کے اندر انتشار پھیلانا نہیں چاہے گا۔ لہذا عدالت عالیہ سے میرا گزارش ہے کہ ہمارے مہدی شاہ صاحب کے بیان کی روشنی میں باہر بیٹھ کر، چاہے وہ اندرون میں ہو چاہے وہ بیرون میں ہو، اس طرح کے سادہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے طاقتوں کو عدالت عالیہ قرار واقعی سزا دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے، اور میں چونکہ میرا عادت ہے میں شکایت کیے بغیر اپنے باتوں کو وہ مکمل نہیں کرتا۔ اس سال آپ لوگ سن 2020 کے الیکشن میں وہاں گلگت بلتستان میں تشریف لائیں اور آپ کے چمڑے بلاول بھٹو کے پیچھے چلے گئے، مریم نواز شریف کے پیچھے چلے گئے، علی امین گنڈاپور کے پیچھے چلے گئے۔ بھائی آپ اتنے مسافت طے کر کے وہاں تشریف لائے تھے تو کم از کم وہاں کے عوام سے بھی ایک دو رائے جاننے کی کوشش کرتے تاکہ آپ کو قریب سے معلوم ہوتا کہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے ساتھ کس طرح شدت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ لہذا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے میں اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، محترم اب گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کا جرأت پیدا کرے۔ مزید آپ دشمنوں کو موقع فراہم نہ کریں۔ بلوچستان جیسے حالات گلگت بلتستان میں پیدا کرنے کے ان عزائم کو آپ روک سکتے ہیں، آرمی چیف روک سکتے ہیں، صحافی برادران روک سکتے ہیں، ہمارے تعلیم یافتہ مومن متدین طبقہ روک سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اور 5واں اور آخری نقطہ یہ ہے، میں تنقید نہیں کرتا۔ ڈس انفولے رپورٹ آپ کے میڈیا پر تقریباً گزشتہ 10 روز سے زیادہ نشر ہو رہے ہیں۔ نہ گلگت بلتستان سے نہ یہاں وفاق لیول سے کسی بھی پارٹی نے اس پر اپنے موقف کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں سے آپ الیکشن لڑنے کے لیے وہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں، تو کیا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کو، عوام کے عزت نفس کو، وہاں کے عوام کے تعلیم کو، وہاں کے عوام کے جان مال کو تحفظ کرنے کے لیے وہ بھی ہندوستان جیسے گرامی عزائم رکھنے والے ملک جو بیرون ملک بیٹھ کے یہاں پہ انتشار کرانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ لہذا میں آپ کے توسط سے گلگت بلتستان کے قومی اسمبلی ممبران سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرارداد پاس کریں ہندوستان کے خلاف اور عالمی انسانیت کے سامنے بھارت کے مذموم چہرے کو، مکروہ چہرے کو دکھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرے صحافی برادران، آپ میں سے بہت سارے جوان ہیں، آپ میں سے بہت سارے بزرگ ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان بالخصوص میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، شاید میں اتنے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش نہ کر سکوں، لیکن ایک چیز مجھے معلوم ہے، صحافی برادران کے اندر بہت سارے ماہرین نفسیات بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے الفاظ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو ہمارے جذبات کو خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں
میں سلام پیش کرتا ہوں جو گلگت بلتستان کا واقعی چہرہ ہے، فخر ہے، شہید لالک جان کو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہادر جوانوں کو جو وطن عزیز کے لیے سیاچن سے لے کر تورخم کے بارڈر تک اپنے سینے کو دشمن کے سامنے سپر کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ ملک اور یہ ریاست صحت و سالم رہے۔ اور دعا ہوں کہ خدا یا پاک پروردگار یہ جو ملک ہے پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ یعنی تیرے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ ہم گناہگار صحیح، لیکن آپ کا قدرت، آپ کے قبضے قدرت میں یہ ہے کہ اس ملک کے خلاف جو بھی دشمن کے عزائم ہیں، پاک پروردگار ان عزائم کو آپ ناکام و نامراد قرار دے دیں یا اللہ۔ پاک پروردگار اس وقت پورا دنیا یہ کورونا کے وبا کی وجہ سے مشکلات میں ہے، عالم انسانیت کو کورونا سے نجات عطا فرما۔ پاک پروردگار کافی عرصے کے بعد ہمارے تعلیمی مراکز کے دروازے کھلے ہیں۔ پاک پروردگار میرے پاکستان کے ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے ملک کو دنیا کے بلند ترین معیار کے ملک بنانے میں کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آخر میں مجھے ایک جملہ جو مجھ سے رہ گیا ہے، خدا کے لیے یہ مجھے اجازت دے دیں، وہ یہ کہ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کے اندر ملک، اندرون ملک، بیرون ملک، گلگت بلتستان کے جتنے بھی نوجوان جو زیر تعلیم ہیں ان کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھنے کی غلطی مت کریں۔ آپ ایک خوددار، آپ ایک مومن، آپ ایک عزت نفس رکھنے والے قوم سے آپ کا تعلق ہے، لذا آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی ضمیر کی سودہ بازی، کبھی بھی ملک کے سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ تحریک ہے جو کہ گلگت بلتستان میں موجود چند افراد نے حیدر شاہ رفیع کے اسائلم کو سپورٹ کرنے کے لیے لکھوائی، اور جن کا نام سید حیدر شاہ رفیع نے بیان کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں۔ مہدی شاہ کے اہل خانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ مختلف طاقتوں کے گلگت بلتستان پر اثرات سامنے آ گئے۔ مہدی شاہ نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعتراف کیا تھا۔ مہدی شاہ نے بھارتی سازشیں بھی بے نقاب کی تھی۔ سی پیک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ایسا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انکشاف بھی سامنے آیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کوئی بھارتی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلے مہدی شاہ کے اہل خانہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مہدی شاہ نے بھارتی سازشیں بھی بے نقاب کی تھی۔ تو اسی پریس کانفرنس پر ریئیکشن حاصل کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، بہت سی چیزیں ایسی جو پاکستان پہلے بہت زیادہ کہتا رہا، دنیا اسے مانتی نہیں رہی، اب وہ لوگ جو کہ خود اس میں ملوث رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو بھارت کا مکرو چہرہ ہے اسے دنیا کے سامنے لایا؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور جو بھی ہماری انسٹیٹیوشنز کام کر رہی ہیں ان چیزوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان کا شکریہ تو کوئی ادا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایک دم ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، جو کہ بنتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ اگر EU ڈس انفارمیشن لیب نے پتہ لگایا کہ 15 سال تک ایک کام ہمارے خلاف ہوتا رہا، تو ہمیں بھی کچھ پہلے پتہ لگا لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ دیکھیں ایک طریقے سے بہتری ہوئی پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم جو بات پہلے بھی کہتے رہے اور کہتے رہے ہیں اس کی تھوڑی سی اتھینٹسٹی دنیا کی نظروں میں شاید کم تھی، لیکن اب جب کہ ایک تو وہ یورپین کی جو ڈس انفارمیشن لیب ادھر سے بات آئی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے گوسوانی کا وہ پکڑا گیا، پھر جس طریقے سے ریئیکشن آیا
یورپین یونین کا بھی اور UK سے بھی. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب یہ جو مہدی شاہ والی بات ہے، پہلے انہوں نے خود، آپ کو پتہ ہے، وہ سامنے آیا، ابھی ان کا خاندان جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ سب باتیں آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ ہائبرڈ وار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف انسٹیٹیوشنز نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے. وہ لوگ جو صبح شام اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر کے لڑتے ہیں دہشت گردوں سے، اور ان کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے یہ کام کرے تو افسوس تو ہوتا ہے. لیکن اب کوئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور بالکل واضح ہے، تو میرے خیال کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. نعیم صاحب، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سی پیک کے حوالے سے یہ گیٹ وے ہوگا. ایسی جگہ پر بھارت کی ایسی انویسٹمنٹ یہ کتنا ڈینجرس ہے، اور پاکستان کا اس سے نمٹنا یقینی طور پر یہ خوش آئند ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈوزیئرز لکھے گئے پاکستان کی جانب سے. اس تازہ انکشاف کے بعد کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذ پر کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہمیں لا فیئر میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے جو انفارمیشن آتی ہے ڈوزیئر بھی بن جائے، لیکن اس ڈوزیئر کے کانٹینٹس کو اس طریقے سے لے کر آنا کہ وہ لا کی نظر میں ایک پروسیکیوٹیبل ایویڈنس بن جائے، اس کے لیے بہت محنت اور کاوش کی ضرورت ہے، تاکہ مختلف جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں وہاں پر ہم جا کے یہ بات بتا سکیں. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب وہ آپ نے صحیح کہا کہ سی پیک کا ایک کونا گلگت بلتستان میں اور دوسرا گوادر میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہی دو جگہوں پر جو نا زیادہ کاوش کی جا رہی ہے تاکہ، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا کہ ہم نے 400 سے 500 ملین ڈالر مختص کر دیے اس کام کے لیے، اور وہ پھر جب ڈوزیئر بنا اس میں وہ بات سامنے بھی آ گئی ہے. لیکن میں بھائی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ایکسپوز کر دیں ہندوستان کو، چاہے ساری دنیا کو آپ باور کروا دیں کہ وہ ایک روگ اسٹیٹ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونے کا. دنیا ان پہ سوائے اخلاقی پریشر کے اور کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، نہ اکنامک دباؤ ڈالے گی، نہ ملٹری دباؤ ڈالے گی. تو اگر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے اور آپ نے اگر جواب دینا ہے ہندوستان کو، اپنے زور بازو سے دینا ہے، انہی فیلڈز میں دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی کھلی جنگ شروع کر دیں کیونکہ 2 ایٹمی ملک ہیں، لیکن جنگ، کھلی جنگ کے نیچے نیچے ہائبرڈ وار. بالکل خالد صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی جو بھی معاملات ہوئے، چاہے جو روایتی وار فیئر ہے اس میں بھی پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ہائبرڈ وار فیئر اس میں بھی پاکستان بہتر طور پر ایک درست محاذ پر کھڑا ہے. بے شکریہ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، اس اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی عزائم کھل کر سامنے آ گئے. بی جے پی سرکار نے رواں سال ہونے والی مردم شماری 2026 تک ملتوی کروا دی. 2011 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق وادی میں آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں کا تھا. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن. 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ. امن دشمنوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کا مشن. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. جھڑپ میں 4 دہشت گرد جہنم واصل، 2 جوان وطن پر قربان. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا. اس دوران دہشت گردوں نے فائر کھول دیا، جس کے بعد 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے. لڑائی میں نائب صوبیدار امین اللہ اور سپاہی شیر زمین نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 جوان زخمی بھی ہوئے. مارے گئے دہشت گرد اغوا برائے تاوان اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ، دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے حملوں میں مطلوب تھے. سیکیورٹی فورسز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وطن دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کا صفایا کرنے کا مشن جاری رہے گا. پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا. میزائل 290 کلومیٹر تک روایتی اور غیر روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور کامیابی. زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ. غزنوی میزائل 290 کلومیٹر تک روایتی اور غیر روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کامیاب میزائل تجربے کے ساتھ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی سالانہ فیلڈ تربیتی مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں.
कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजर्बे पर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने इंतहाई महारत से वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करने की सलाहियत को सराहा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की तरबियती मशकों के मयार पर इत्मीनान का इजहार भी किया। एक और अहम खबर आपको दे, सुप्रीम कोर्ट से, जहां पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर सख्त रिमार्क सामने आए। केस था मुलाजमीन की प्रमोशन का। चीफ जस्टिस ने इंतजामिया की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दे कर ही मुल्क दिवालिया हुआ। मुल्क को आज ही बंद करने का हुक्म दिया जाता है तो अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी को 9 फरवरी को तलब कर लिया है। तो अहम ये समाअत है पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर, जहां पर सख्त रिमार्क्स सामने आए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, आज वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि वज़ीर जो सनत व पैदावार है हमाद अजहर, वो कोरोना वायरस का शिकार होकर करंतना में है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। जबकि जो वज़ीर निजकारी हैं और उनके सेक्रेटरी, उनके हवाले से बताया गया कि वो दोनों ही लाहौर में हैं अपनी सरकारी मसरूफियात की वजह से, इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। तमाम एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए थे, लेकिन अदालत ने उनको सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जो डिसीजन मेकर्स हैं हमने उनसे बात करनी ताकि उनका मौक़िफ़ सुन के फैसला करें। तमाम जो वज़ीर सनत व पैदावार हैं वो तो नहीं आ सके, उनके सेक्रेटरी जो थे इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अदालत को बताया कि अगस्त तक स्टील मिल जो है पाकिस्तान की, इसकी निजकारी करने का प्रोग्राम है। तमाम अदालत ने अब आइंदा समाअत 9 फरवरी तक मुकर्रर की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो वज़रा आएंगे उनको सुनकर अदालत इस हवाले से बाज़ाब्ता कोई ना कोई फैसला करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिसाल दी PIDC की फैक्ट्रीज़ की, कहा कि जो भी स्टील मिल को खरीदेगा अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, जितनी इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने मुलाजमीन हैं, वो इसको खोखला करके इसको बंद कर देगा। PIDC की भी चीफ जस्टिस ने कहा तमाम फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, वहाँ भी बंद फैक्ट्री से 10 साल जो है मुलाजमीन तनख्वाहें लेते रहे, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क के किसी इदारे का भी हाल स्टील मिल से मुख्तलिफ नहीं है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIA हो, तभी तमाम सारे जो इदारे हैं सबका हाल स्टील मिल जैसा ही है। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 31 अफराद की जान चली गई। मजमूई अमवात 11,833 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,173 टेस्ट किए गए। 1,508 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,889 हो गई। तो कोरोना वायरस ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मज़ीद 31 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 11,833 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 44,173 टेस्ट किए गए। 1,508 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2,58,65,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं, जबकि 22,78,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस और हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं, ताहम अब केसेस की शरह में कमी आई है। 24 घंटों में 1,13,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि 3,999 मरीज़ मौत का शिकार हुए हैं। ब्राज़ील में मज़ीद 53,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, 1,209 अमवात हुई हैं। इंग्लैंड में 19,000 से ज़ायद नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1,322 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई, हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ का पेट स्कैन होगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का इलाज कर रहा है। शहबाज शरीफ को ब्लड कैंसर का मरज लाहक रह चुका है। तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हुई है, हस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। शहबाज शरीफ का पेट स्कैन होगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का इलाज इस वक्त कर रहा है। 31 दिसंबर 31 जनवरी एक कैलेंडर ख़त्म तो नया शुरू हो गया, मगर हुकूमत घर जाना तो दूर 1 इंच भी ना हिली। सेनेट इलेक्शन भी सर पर आ गया, अपोजिशन करे तो क्या करे। इसी सोच विचार के लिए 11 जमातों के अपोजिशन टीम का सरबराह इजलास आज हो रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के है। अदम एतमाद के लिए नंबर भी पूरे नहीं, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सेनेट इलेक्शन तक लटक सकता है। लॉन्ग मार्च करो, इस्तीफे देने हैं या धरने, जो करना है करो। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजो। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मरियम नवाज खुद मौलाना के घर गईं, जहां मुख्तलिफ तजावीज़ पर राज़ो न्याज हुए। मरियम नवाज और फजल रहमान की मुलाकात के बाद अपोजिशन इत्तेहाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर हतमी फैसला आज करेगा। पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है या नहीं, लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं।
31 जनवरी तक हमने इस हुकूमत को मौका दिया था कि मुल्क को किसी सियासी बहरान में धकेले बगैर ये नए इंतखाबात का ऐलान करे। चूँकि अब हुकूमत ने 31 जनवरी गुजर गई है, ऐसा ऐलान नहीं किया और ना ही इमरान नियाज़ी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। PDM की लीडरशिप अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी और वो मोहलत जो हुकूमत को दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और अब हुकूमत की पकड़ की मोहलत या मुद्दत शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और दीगर अमूर के हवाले से PDM की आला क़यादत फैसला कुन ऐलानात करेगी। ये हुकूमत अब एक हकीकी मानों में नेशनल इकनॉमिक सिक्योरिटी बन चुकी है, रिस्क बन चुकी है। आप दोनों यहाँ पे आए हैं, पीपल्स पार्टी का कोई शख्स आपके साथ क्यों मौजूद नहीं है इस टाइम? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो एक PDM की अलाई जमात है, तो उनके लोगों के साथ भी आज हम पार्लियामेंट हाउस में इकट्ठे ही थे, तो उनके भी हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात कह लें, इस्लाह मशवरा कह लें कि वो होते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ हसन कहते हैं लॉन्ग मार्च, धरना या इस्तीफे कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक अदम एतमाद कमज़ोर हुकूमत को हिला सकती है। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मौक़िफ़ के साथ चलना मुश्किल होगा। लॉन्ग मार्च कोई ऑप्शन नहीं है, रेजिग्नेशंस कोई ऑप्शन नहीं है। ये अब उनको समझ आ गई है, उनको समझ आ गई है। वो जो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है इस वक्त जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताई है, तो कॉन्फिडेंस मोशन जब मूव होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जिसकी चारपाई की जो चूल्हे होती हैं, पुरानी चारपाइयों की, जिनको कहते हैं चूल्हे हिल जाती हैं। सवाल ये है कि क्या आर्या पार इस तरह होना है कि आपके 2 MNAs में इस्तीफे नहीं दिए? 13 दिसंबर को या आर्या पार इंशाल्लाह। कैसे हुकूमतें इस तरह जा सकती हैं? आपने तो बयान दिया था कि हम पिंडी में धरना देंगे। पिंडी में धरना का मतलब है JHQ में धरना देंगे, के सामने धरना देंगे। मुस्लिम नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 मई 2006 को जो किया था मीसाके जमहूरियत, उसमें ये एक वाज़ेह शिक्स्त थी कि सेनेट के इजलास के इंतखाबात ओपन वोट से हों, और मैं समझता हूँ कि PDM को भी उसका एहसास करना चाहिए, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज को भी करना चाहिए और मेरी पार्टी को भी करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की अफवाहें। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी जाने और इस्टेब्लिशमेंट हमारे नज़दीक। तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक PDM के तमाम फैसलों की पाबंदी की है। बोले 11 जमातों का एक नुक्ते पर कायम होना PDM की कामयाबी है। इस्टेब्लिशमेंट जाने और पीपल्स पार्टी जाने हमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज तक हर PDM के फैसले की पाबंदी की है और हमें पूरा यकीन है कि हर फैसले की पाबंदी करेंगे। PDM की सबसे बड़ी कामयाबी पहले दिन थी कि 11 जमातों का इत्तेहाद जो है एक नुक्ते पर कायम है। जिन लोगों को हम गद्दार कहा करते थे वो भी आज पाकिस्तान के सियासी धारे में शामिल हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और कंटोनमेंट बोर्ड्स में 8 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बताया कि सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मुश्किलात उनकी बढ़ने लगी। नैब ने जाली अकाउंट्स के किडनी हिल्स रेफरेंस में ज़िमनी ज़मानत का रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक रुकूम की मुंतकली के नए शवाहिद भी मिल गए। सलीम मांडवीवाला ने केस को फिर प्राइवेट मामला करार दे दिया। लाहौर में लीगी कारकुनों ने सूबाई वजीर सत्तैन खान को घेर लिया। एहतसाब अदालत के बाहर खूब नारे लगाए। सत्तैन खान गुल सुनो ही करते रह गए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट।
یہ مناظر جوڈیشل کمپلیکس کے ہیں، جہاں لیگی کارکنان آئے تو اپنے رہنماؤں کی پیشی کے لیے تھے، لیکن صوبائی وزیر سبطین خان کو دیکھا تو نعرے بازی شروع کر دی۔ سبطین خان گفتگو کے بعد واپس جانے لگے تو مخالفین نے پھر گھیراؤ کر لیا۔ واپس جاتی گاڑی کو لیگی کارکنوں نے ٹھوکریں ماری تو صوبائی وزیر گاڑی سے اتر گئے۔ سبطین خان کے ساتھ آئے لوگوں نے صوبائی وزیر کو کارکنان سے الجھنے سے روک دیا۔ اس سے قبل عدالت نے چنیوٹ مائنز ریفرنس کی کاپیاں سبطین خان کو فراہم کر دی، جبکہ اگلی سماعت 6 مارچ کو ہوگی۔ کیمرامین نظر اقبال کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ مولانا فضل الرحمان سینٹ الیکشن میں حصہ لیں، جیتے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے مشورہ دے دیا، کہتے ہیں یوں بھی پی ڈی ایم کا غصہ کم ہو چکا ہے، انہیں سینٹ میں اوپن بیلٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سن لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم میں لانگ مارچ سے آگے نہیں جائے گی یا عدم اعتماد تک جائے گی، اور سینٹ کے الیکشن پہلے یا دوسرے ہفتے میں مارچ میں 11 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو اس ملک میں جمہوریت کو اور مضبوط کریں گے۔ اور میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے پی کے یا بلوچستان جہاں سے وہ پسند کریں اس سینٹ کے الیکشن میں خود حصہ لیں تاکہ جمہوریت مضبوط ہو۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریکوں سے حکومتیں چلی جاتی ہیں، تو ہم نے 126 دن عمران خان کے ساتھ دھرنا دیا، حکومت نہیں گئی، اور میں توقع رکھتا ہوں جو اوپن ووٹ ہے اس میں اپوزیشن کو حصہ لینا چاہیے۔ روز ایسے مواقع نہیں آتے، اور جو سیاستدان مواقعوں کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو بھئی 2006 میں جو دونوں پارٹیوں نے دستخط کیے ہیں میثاق جمہوریت میں اوپن بیلٹ پہ، اس کا احترام کریں، اور آج جو بھی یہ فیصلہ کریں گے کل بطور وزیر داخلہ 2 بجے لال حویلی کے باہر اس کا جواب دوں گا۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ Of the said rules be dispensed with in order to allow the use of the chamber of the National Assembly on the day as may be announced by the Election Commission of Pakistan for election to fill seats in the Senate of Federal Capital Islamabad۔ اب میں یہ تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے۔ جی چھٹیوں کی درخواستیں ہیں۔ جی جناب نیاز احمد جکر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ، جناب محمد جمال الدین صاحب، جناب رضا ربانی کھر صاحبہ، سید جاوید علی شاہ جیلانی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، ڈاکٹر میش۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ایسے میں اپوزیشن کی جانب سے آج بھی شور شرابہ کیا گیا۔ افسوسناک خبر دیں گے آپ کو لاڑکانہ سے، جہاں شادی کی تقریب میں والد کی فائرنگ سے بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے نوید لاڑک سے۔ نوید، انتہائی افسوسناک واقعہ، تفصیلات دیجیے۔ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ لاڑکانہ کے قریب گاؤں سلطان جمرانی میں شادی کی تقریب کے دوران جو ہے وہ پیش آیا، جو دوران محفل موسیقی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے 18 سالہ نوجوان عبدالجبار افروز جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ رشید بگن تھانہ کی پولیس جو ہے وہ اطلاع پر جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ تفتیش جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ بیٹے جو جاں بحق ہوا ہے اس والد نے فائرنگ کی ہے، اور یہ دوران محفل جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ تفتیش جو مزید کی جا رہی ہے۔ جاں بحق جو لڑکا ہے وہ قریبی گاؤں گرلو کا جو ہے وہ رہائشی بتایا جا رہا ہے، جس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش جو ہے وہ اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ بہت شکریہ نوید لاڑک آپ کا۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ، وادی نیلم کا دیگر دیہاتوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ تازہ صورتحال جان لیتے ہیں سما کے نمائندے امیر الدین مغل سے۔ امیر، ان پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کو کوئی آیا؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے وادی نیلم کی طرف جانے والی شاہراہ جو ہے، واحد سڑک ہے، وہ اس وقت لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ دونوں طرف ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، جن میں سیاح اور مسافر جو سفر کر رہے تھے مظفر آباد اور وادی نیلم کے درمیان اور تحصیل پٹیکا اور مظفر آباد کے درمیان۔ بنیادی طور پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ جو ہے یہاں پر غیر قانونی طور پر کرشنگ جو ہو رہی ہے، اس پہاڑ کو کئی دہائیوں سے کھودا جا رہا ہے، یہاں کرش پلانٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور بارہا کہنے کے باوجود آج وہی ہوا جو کہ
ہونا تھا جو صورت حال نظر آ رہی تھی، بھاری لینڈ سلائڈنگ اس وقت بھی جاری ہے اور نیچے کافی کرش مشینز جو ہیں وہ دب کر بھی رہ گئی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک انتظامیہ اور پولیس کوئی یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ لینڈ سلائڈنگ چل رہی ہے اور لوگ بھاگ بھاگ کر کراس کر رہے ہیں اس جگہ کو جہاں لینڈ سلائڈنگ آ رہی ہے، جو کہ بڑا خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ امیر الدین مغل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گلیانت میں کچھ دیر برف باری کا سلسلہ تھمنے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد انجوائے کرنے پہنچ چکی ہے۔ اس وقت سما کے نمائندے عاطف قیوم ایوبیا میں ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تو عاطف بتائیے گا کس طرح کا موسم ہے، سیاح کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، گلیات کا جو حسن ہے وہ بالکل نکھر کے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ میں اس وقت بھی جو ہے ایوبیا کے مقام کے اوپر موجود ہوں۔ یہاں پہ بھی سیاحوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ برف کے ساتھ یہاں پہ خوب جو ہے وہ سیلفیاں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں، برف کے گولے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سردی کا یہاں پہ احساس بڑھتا ہے تو کافی یہاں پہ پی جا رہی ہے۔ کافی والے بھی یہاں پہ بڑے خوش ہیں کہ وہ کافی یہاں پہ پی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو حسین نظارے ہیں کیمرے کے اندر وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ بھنگڑے وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ پتہ چلو کہ ہر طرف سفیدی ہے، درخت جو ہیں وہ بھی سفید ہوئے ہوئے ہیں اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گلیات جو ہے پہنچتی جا رہی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، بالائی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی رم جم جاری ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محمد لقمان۔ لاہور سے پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشیں کل شام تک شروع ہوئیں جو کہ اب تک چل رہی ہیں اور اس بارش کی وجہ سے جو جاتی ہوئی سردی جو تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ لوگوں نے دوبارہ کوٹ پہن لیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مڈ فروری سے دوبارہ جو بارش کے 2 سے 3 سلسلے مڈ مارچ تک آئیں گے، جس کی وجہ سے سردی کا جو موسم ہے پرولونگ کر سکتا ہے۔ اگر سردی نہ بھی بڑھی تو کم از کم جو معتدل موسم جو ہے کافی دیر تک جاری رہ سکتا ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے اس پر اچھے اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ کداور درخت تو آپ نے بے شمار دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کبھی بونے درختوں کو بھی دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو عائشہ عطا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لمبے چوڑے نہیں بلکہ بونے درخت، اصل وطن جاپان۔ 2016 میں دیس چھوڑ کر پردیس کاٹنے والے یہ درخت دیکھنے والوں کو خوب بھاتے ہیں۔ چھوٹا قد ان کی پہچان ٹھہری۔ یہ درخت ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتے، مگر لاہور کے بوٹینیکل گارڈن میں 256 اقسام کے 80 سال پرانے بونسائی موجود ہیں، جن کی حفاظت عام درختوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ جو پراپر بونسائی ہوتا ہے اس میں آپ کو روٹ جو ہے نا وہ اکارڈنگلی اس کے شوٹ کے مطابق بنانی پڑتی تاکہ اس کا ویٹ بیلنس بھی رہے اور جو ہائٹ ہے وہ اس کو ہم پراپر کنٹرول کر سکیں۔ بچے اپنے قد کے برابر درخت دیکھ کر سیلفی بنانا نہیں بھولتے، جبکہ بڑے بھی ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، جو اپنی خاص بناوٹ اور چھوٹے قد کے باعث باقی درختوں سے منفرد دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرمین سعد نوید کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔